بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور کیا شوہر کا بیوی کو ہر بات بتانا ضروری ہے، مثلاً کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 2، کیا شادی کے بعد دیگر رشتہ داروں کے حقوق ختم یا کم ہو جاتے ہیں کہ اب بیوی آ گئی ہے سب حقوق اسی کے ہوں گے. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. انسان کے قریبی ترین تعلقات میں سے میاں بیوی کا تعلق ہے، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات انسان تمدن کی بنیاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اس رشتے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن اور حدیث میں شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کئی حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، جن کو پورا کرنا میاں بیوی میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے. بیوی کے شوہر پر درج ذیل حقوق بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، نان نفقہ. بیوی کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات زندگی کا انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پینا پہننا حسب دستور. نمبر 2، سکنا. بیوی کی رہائش کے لیے مکان کا انتظام کرنا بھی شوہر پر واجب ہے، اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں مکان سے مراد علیحدہ گھر دینا نہیں، بلکہ ایسا کمرہ جس میں عورت خود مختار ہو کر زندگی گزار سکے، کسی کی مداخلت نہ ہو، ایسا کمرہ مہیا کرنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا. نمبر 3، مہر ادا کرنا. بیوی کا مہر ادا کرنا بھی اس کا حق ہے اور شوہر پر واجب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، عورت کو اس کا مہر خوشی سے دو. نمبر 4، نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنا. شوہر پر بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی ان نیکی کی تلقین کرتا رہے اور برائی سے منع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. نمبر 5، حسن معاشرت. ہر معاملے میں بیوی سے اچھا سلوک رکھنا بھی ضروری ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. البتہ عورت پر بھی ضروری ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد بیوی پر سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شوہر کا حق ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، عورت پر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا. شوہر کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں، اور عورت پر مرد کا حق خاص امور متعلق زوجیت ازدواجی زندگی سے متعلق جو بھی حقوق ہیں، ان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے. ان امور میں ان کے احکام کی اطاعت اور اس کے ناموز کی نگہداشت اور عورت پر فرض اہم ہے، اور شوہر پر ضروری نہیں کہ وہ ہر بات بیوی کو بتائے کہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ مرد حاکم افسر ہے، نہ کہ محکوم ملازم کہ بیوی کے سامنے اپنے ہر کام کا جواب دہ ہو. لہٰذا اگر کسی حکمت کے پیش نظر یا ویسے بھی اگر شوہر ان باتوں کا جواب نہ دے تو شرعاً مجرم نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مرد افسر ہے عورت پر، لیکن یہ یاد رہے کہ باہمی صلح، صفائی اور تعاون سے رہنے میں عافیت ہوتی ہے، ورنہ بہت سی چیزوں میں بیوی بھی جواب دہ نہیں ہوتی. جب ان چیزوں کے بارے میں آئے گی تو پھر شوہر کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. لہٰذا بیوی کو شک و شبہ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ مناسب انداز میں جواب دے، اور بیوی کو چاہیے کہ بلا وجہ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرے. جی نہیں، بلکہ جن لوگوں مثلاً ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ جو حقوق شرعاً اس پر لازم ہیں، شادی کے بعد بھی ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہوگی، کیونکہ اسلام میں ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرنے کا حکم ہے. حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک تمہارے رب تعالیٰ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر صاحب حق کو ادا کرو. جب اس بات کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ شادی کے بعد شوہر کو جتنا وقت بیوی کو دینا پڑتا ہے وہ بقیہ افراد کے حصے سے کم ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزوں پر ہرگز اعتراض اور تان نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں معاملہ شوہر کی سمجھداری پر ہے کہ سب کو ساتھ لے کر کیسے چلتا ہے۔ بیوی کے ساتھ گھر میں ناانصافی نہ ہونے دیں۔ جب عورت کی عمر ہوتی ہے خاوند کی خدمت کرنے کی یا دلداری کرنے کی تو اس وقت اس کو زبردستی جیٹھ، ساس، سسر اور نند کی خدمت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سارا دن ذمہ داریاں نبھاتے وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسے نہ خاوند کا خیال رہتا ہے نہ خود کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاوند باہر شکار ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار سسرال اور خاوند ہے۔ سسرال والوں کو چاہیے کہ بہو پر اتنی ہی ذمہ داریاں ڈالے کہ وہ اپنے بچوں، خود کو اور خاوند کو بھی وقت دے سکے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے اس بات کو تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں بولے۔ شوہر ہی قصوروار ہوتا ہے۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصوروار شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچارے کو قیدی بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور اگر کسی دن کسی غلطی پہ کام میں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت راز ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے تو بیوی اس کو اپنا سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو بھی اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ بیوی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ دیکھو گھر میں کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے۔ ہاں میرا بیٹا گھر میں تو بہت کنٹرول رکھتا ہے، بہن کہتی ہے میرا بھائی کا تو گھر میں بہت کنٹرول ہے۔ یوں اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنا وقار صرف کر دیا۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اسے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلے کٹے بھی سنا دو گے تو بیوی برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ وہ زندگی کے ساتھی ہے۔ تھوڑا وقت جو دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے۔ لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔